مولانا کلیم اللہ صاحب، میں نے کل بھی آپ کو پیغام بھیجا تھا، اور چونکہ روز بروز ماشاءاللہ خوشی کی خبریں آ رہی ہیں تو دل بہت مسرور ہے، اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ طالبان بڑی صرف شجاعت ہی سے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ بڑی حکمت سے اور دور اندیشی سے کام کر رہے ہیں۔ اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب جتنی مشقت اور جتنی محنت انہوں نے اس جہاد میں اٹھائی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اب آگے افغانستان کی تعمیر کا مسئلہ اور اس کو اسلامی شریعت میں ڈھالنے کا مسئلہ، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو طالبان کو جس کا جواب دینا ہے، عملی طور پر جواب دینا ہے۔ اس میں میری نظر میں خاص طور پر 3 شعبے ایسے ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب حکومت مستقر ہو جائے، اور میں اب بھی یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 دوسرے گروہ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہے اس کے لیے ان کو تھوڑا بہت کوئی عہدہ وغیرہ بھی دینا پڑے، اور پھر اس کے بعد پہلا قدم جو ہے وہ دستور اور قانون کی تدوین کا ہوگا۔ ایسا دستور کہ جو صحیح معنی میں اسلامی دستور ہو، ایسا دستور کہ جو تمام شرعی شرائط کو پورا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے قوانین کی تدوین بھی، جیسے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تدوین کی گئی تھی، اس طرح اب ضرورت ہے کہ اپنے قوانین، اسلامی قوانین کی تدوین کی جائے، اور اس میں جدید مسائل کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے لیے فقہ کی ایک جماعت تیار کرنی ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی اہمیت ہے وہ تعلیم کا نظام ہے۔ تعلیم کے نظام میں جہاں مدارس اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، وہاں جو جدید تعلیم گاہیں ہیں ان کے نصاب و نظام میں کس طرح تبدیلی لائی جائے کہ وہاں سے سچے پکے مسلمان پیدا ہوں، اس کی ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے، اقتصاد کا پہیہ کس طرح چلے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ افغانستان طالبان کے زیر نگیں آنے کے بعد بظاہر میرے معلومات کی حد تک کسی کا مقروض نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ابھی تک کوئی قرض اس کے ذمہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ خود مفتوح قوموں نے انفراسٹرکچر اور بنیاد تحتیہ کے بہت سارے کام وہ کر دے ہیں جو آپ کو انعام میں ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات قائم ہوں، اور پھر اس میں مالیاتی نظام وہ 100% شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 اہم کام ہیں جن کے طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مستحکم حکومت قائم ہو جائے اور کنٹرول مکمل حاصل ہو جائے، اور جو کچھ مخالفین ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد جب مستحکم ہو جائے تو یہ تینوں جہتوں میں مستقل جماعتیں بنا کر، محقق علماء کی جماعتیں بنا کر ان کے اوپر کام کیا جائے۔ آپ کا دستور پہلے بھی ہوگا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اس کے اوپر مزید نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے متعلق محقق علماء کے مشورے سے
پہ کام ہونا چاہیے، اور اسی طرح نظام تعلیم کا اور اسی طرح اقتصادیات کا۔ یہ میرا پیغام اگر آپ حضرت ملا ہیبت اللہ صاحب تک پہنچا دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں اگر کوئی سنجیدہ طلب یا کوئی سنجیدہ ضرورت ہو جس میں مجھ ناکارہ سے کوئی خدمت بن پڑ سکتی ہو تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر رہوں گا، بشرطے کہ وہ ایسی ہو کہ جو جس کی ضرورت واقعتاً آپ حضرات محسوس کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی دستگیری فرمائے۔ میرا یہ پیغام اگر امیر ہیبت اللہ صاحب اور مولانا یعقوب صاحب کو پہنچ سکے تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پہلا میں نے کیا کہا کہ پہلے نہیں